آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ آج آپ سے حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہے بہت ہی مختصر تعارف آپ سے میں شیئر کروں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے تھے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ہی کی شریعت پر تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی عمر مختلف روایات میں مختلف ہے، 400، 460، 134 اور 464 سال۔ تو جو زیادہ روایات ملتی ہیں اس کے حساب سے آپ کی عمر تقریباً 464 سال تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ وہ بت پرستی جو ہے اس کو چھوڑ دے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو آپ کی جو قوم تھی اس میں، اور اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی قوم کو اس چیز سے بھی ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ان کو وعید کی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا کیا تم اس سے بھی سبق نہیں حاصل کرتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا جو آگے سے جواب ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی ہم طاقتور ہیں اور ہم اپنی طاقت سے اس عذاب کو نعوذ باللہ روک لیں گے۔ اور ان کو جو غرور تھا، ان کے 90 سب سے چھوٹا قد 90 فٹ اور سب سے جو لمبا قد 150 فٹ ان کا جو ہے وہ قد ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں اس کے جو بڑے بڑے پتھر ہیں اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اسی گھمنڈ میں تھے، اسی غرور میں تھے کہ جب اللہ کا عذاب نعوذ باللہ آئے گا تو وہ اس کو جو ہے اپنی طاقت سے جو ہے وہ سائڈ پر کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے ہود علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم پر جب وہ شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی سے باز نہ آئے اور آپ کو جو ہے جھٹلاتے تھے، تو اللہ نے ان پر جو ہے 3 سال بارش نہیں کی، قحط سالی پڑ گئی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، اور ان کے جو بچوں کی پیدائش تھی وہ بھی معطل ہوگی۔ یہ 3 سال تک جو ہے یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو عذاب تھے وہ ان کی قوم پر آئے، چونکہ وہ بت پرست تھے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ خوش ہونے لگے کہ یہ ان کے لیے جو ہے بہتری آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دور پہاڑوں میں کالے سیاہ بادل جو کہ بارش برسانے والے بادل ہوتے ہیں، جب ان کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے کہ یہ بادل جو ہیں اب ہماری قحط سالی ختم ہو جائے گی اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بارش زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ دراصل وہ ایک کالی آندھی تھی، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دیتی۔ تو اتنا شدید طوفان تھا کہ وہ جہاں سے وہ آندھی خشک آندھی تھی، جہاں سے گزرتی وہاں پہ اس کو جس طرح سے چیز کوئی گل جاتی ہے اس طرح سے اس کو گلا دیتی، اور ایون کہ جو ہے وہ اتنی شدید گرجنے والی تھی اور کہ وہ حیوانوں کو، پرندوں کو اڑا رہی تھی ہوا کے اندر۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا تو وہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے، لیکن یہ جو ہے ان کے سارے دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ فرشتے کو، جو کہ ہواؤں کا کنٹرول تھا جس کے پاس، اس کو کہا کہ جتنی بھی مقدار ہے اس میں سے ایک انگوٹھی کے برابر مقدار جو ہے وہ آندھی جو ہے وہ آپ نے ہوا جو ہے کھول دیں۔ ایک انگوٹھی کے برابر ہوا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنی ہولناک اور طوفان اور تباہی اور بربادی جو ہے وہاں پہ کی، ایک انگوٹھی کے برابر۔ تو وہ کتنا بڑا عذاب تھا، اور اللہ کی قدرت کے لیے وہ بہت ایک چھوٹی سی ہوا تھی۔ اور اسی طرح وہ جو ہے ریت کے ٹیلوں میں دبے جاتے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 7 دن اور 8 راتیں جو ہے مسلسل چلتا رہا، اور ان کے بڑے بڑے جو قدوں والے اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، جب اللہ کی گرفت آئی تو ایسے برباد ہوئے جیسے کہ وہ
کھجوروں کے تنے گرے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگ گرے ہوئے تھے جیسے کہ آندھی کے اندر کھجوروں کے تنے گرے ہوتے ہیں۔ اور ایون یہ اتنی سخت آندھی تھی کہ ان کی گردنیں بھی جو ہیں وہ جو ہے کٹ کے گر گئیں زمینوں پر، اور وہ اس آندھی کے اندر دھنستے چلے گئے۔ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اگر ہم دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے گرد ایک خط کھینچا، اور وہ شدید آندھی، خوشگوار موسم اور موسم بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی کہ وہ جو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک جو ہے خط کھینچا تھا، اس کے اندر وہ ہوا آتی تھی تو خوشگوار موسم بہار کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جو اس کے باہر کفار تھے، جو شرک کرتے تھے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے لیے وہ ایک ہولناک عذاب تھا، اور اس آندھی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔